بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اتنا اجر کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا کوئی پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش عرش تک لے جاتا ہے، اور خدا کی رحمت اپنے بندوں کو اپنے سائے میں لیتی ہے، اور اس وقت بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بس ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے، اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کو سکون چین نہیں آتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم کے آگے سر جھکا لیا جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ ہمیشہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہ کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔
تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے اللہ تعالیٰ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اسی لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے۔ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے۔ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے، یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے، وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے، دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں۔